پیارے دوستوں، السلام علیکم۔ میرا نام طارق نصیر ہے اور اس وقت آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں میری تحریر کردہ نئی کتاب سر ڈان براڈمین، دنیائے کرکٹ کی تاریخ کے عظیم آسٹریلوی بیٹسمین کا سرورق، اور اس وقت آپ کی خدمت میں میری اس نئی تحریر کردہ کتاب کی چوتھی اور آخری ویڈیو قسط پیش کی جا رہی ہے، جو کہ صفحہ نمبر 31 سے لے کر صفحہ نمبر 42 تک کے صفحات پر مشتمل ہے۔ تو آئیے دوستوں، اب ہم اپنی اس نئی ویڈیو قسط کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ سے پیوستہ۔ ڈان براڈمین نے اپنے آبائی وطن یعنی آسٹریلیا میں کھیلے گئے اپنے تمام 33 ٹیسٹ میچوں میں 4322 رنز 98.22 رنز فی اننگ کی بیٹنگ اوسط سے اسکور کیے تھے، جن میں ان کی 18 سنچریاں اور 10 نصف سنچریاں بھی شامل ہیں، جبکہ بیرون ملک ڈان براڈمین نے 19 ٹیسٹ میچوں میں آسٹریلیا کی نمائندگی کی تھی اور 2674 رنز 102.85 رنز فی اننگ کی بیٹنگ اوسط سے اسکور کیے تھے، جن میں ان کی 11 سنچریاں اور 3 نصف سنچریاں بھی شامل ہیں۔ ڈان براڈمین کی آسٹریلوی ٹیم کی کپتانی کی کارکردگی۔ ڈان براڈمین ٹیسٹ کرکٹ کی تاریخ کے سب سے کامیاب ترین کپتان قرار دیے گئے ہیں، جنہوں نے اپنی کپتانی میں کھیلے گئے 24 ٹیسٹ میچوں میں سے 15 ٹیسٹ میچ جیتے ہیں، 3 ٹیسٹ میچ ہارے ہیں اور 6 ٹیسٹ میچ غیر فیصلہ کن ثابت ہوئے ہیں۔ اس طرح سے ان کی شرح کامیابی 75% ہے۔ ڈان براڈمین نے فرسٹ کلاس کرکٹ میں بھی نیو ساؤتھ ویلز اور ساؤتھ آسٹریلیا کی کرکٹ ٹیموں کی نمائندگی کی تھی۔ انہوں نے 1927 سے لے کر سن 1934 تک نیو ساؤتھ ویلز اور 1935 سے لے کر سن 1949 تک ساؤتھ آسٹریلیا کی نمائندگی کی تھی۔ ڈان براڈمین کی فرسٹ کلاس کرکٹ کی مجموعی کارکردگی۔ ڈان براڈمین نے فرسٹ کلاس کرکٹ کے 234 میچوں میں شرکت کی تھی، جن کی 338 اننگز میں بیٹنگ کرتے ہوئے وہ 43 دفعہ ناٹ آؤٹ رہے تھے اور انہوں نے مجموعی طور پر 28,067 رنز اسکور کیے تھے۔ ڈان براڈمین کا فرسٹ کلاس کرکٹ میں بیٹنگ اوسط 95.14 رنز فی اننگ رہا تھا۔ انہوں نے 117 سنچریاں اور 69 نصف سنچریاں بھی اسکور کی تھیں۔ ان کا سب سے زیادہ اسکور 452 رنز ناٹ آؤٹ تھا، جو انہوں نے جنوری سن 1930 میں نیو ساؤتھ ویلز کی طرف سے کھیلتے ہوئے کوئنز لینڈ کی ٹیم کے خلاف اسکور کیا تھا، جو کہ اس دور میں فرسٹ کلاس کرکٹ کی تاریخ کا سب سے زیادہ انفرادی اسکور کا ایک نیا عالمی ریکارڈ تھا۔ ڈان براڈمین کے 452 رنز ناٹ آؤٹ کے اس عالمی ریکارڈ کو پاکستان کے عظیم بیٹسمین حنیف محمد نے سن 1959 میں قائد اعظم ٹرافی کے سیمی فائنل میچ میں کراچی کی ٹیم کی جانب سے بہاولپور کی ٹیم کے خلاف کھیلتے ہوئے توڑ دیا تھا، جب انہوں نے 499 رنز کی ایک یادگار اننگز کھیلی تھی۔ حنیف محمد اپنی اس شاندار اننگ کے دوران محض 1 رن کی کمی سے اپنی اس اننگز میں اپنے 500 رنز مکمل کرنے میں ناکام رہے تھے اور وہ بدقسمتی سے اس وقت رن آؤٹ ہو گئے تھے جب وہ دوسرا رن بنانے کی کوشش کر رہے تھے۔ یہ یادگار میچ 8 جنوری سن 1959 سے لے کر 12 جنوری سن 1959 کے درمیان کراچی پارسی انسٹیٹیوٹ کے گراؤنڈ میں کھیلا گیا تھا۔ ڈان براڈمین نے فرسٹ کلاس کرکٹ میں
131 کیچ بھی پکڑے تھے اور انہوں نے اپنی دائیں ہاتھ سے لیگ اسپن بولنگ کرتے ہوئے فرسٹ کلاس کرکٹ میں 1367 رنز دے کر 36 وکٹیں بھی حاصل کی تھیں اور ان کی بولنگ اوسط 37.97 رنز فی وکٹ رہی تھی اور ان کی سب سے بہترین بولنگ 35 رنز دے کر 3 وکٹ تھی جو ڈان براڈمین نے شیفیلڈ شیلڈ کے 1936 اور 1937 کے سیزن میں جنوبی آسٹریلیا کی طرف سے کھیلتے ہوئے اپنی سابقہ ٹیم نیو ساؤتھ ویلز کے خلاف اوول ایڈیلیڈ میں حاصل کی تھیں۔ ڈان براڈمین کا الوداعی ٹیسٹ میچ۔ ڈان براڈمین کی زندگی کا آخری ٹیسٹ میچ انگلینڈ کے خلاف ایشز سیریز کا 5واں اور آخری ٹیسٹ میچ تھا جو کہ 14 اگست 1948 سے لے کر 18 اگست 1948 کے درمیان لندن کے اوول کے میدان میں کھیلا گیا تھا۔ اس ٹیسٹ میچ میں وہ آسٹریلوی ٹیم کی قیادت بھی کر رہے تھے۔ اس ٹیسٹ میچ میں آسٹریلیا کی پہلی اور واحد اننگ میں ڈان براڈمین بغیر کوئی رن بنائے انگلینڈ کی ٹیم کے اسپنر اور لیگ بریک گوگلی باؤلر ولیم ایرک ہالیس کے اس اوور کی دوسری گیند کو کھیلتے ہوئے کلین بولڈ آؤٹ ہو گئے تھے۔ اس وقت آسٹریلیا کا مجموعی اسکور 2 وکٹوں کے نقصان پر 117 رنز تھا۔ ڈان براڈمین کے اس طرح اچانک آؤٹ ہو جانے سے اوول کے میدان میں موجود تماشائیوں میں ایک سناٹا سا چھا گیا تھا اور وہ ایک اچانک صدمے سے دوچار ہو گئے تھے، کیونکہ جب ڈان براڈمین بیٹنگ کرنے کے لیے میدان میں آئے تھے تو انہیں اپنے 7000 رنز مکمل کرنے کے لیے محض 4 رنز درکار تھے اور اس طرح ان کی 100 رنز کی بیٹنگ اوسط بھی مکمل ہو جاتی، لیکن وہ یہ سب کچھ کرنے سے پہلے ہی آؤٹ ہو کر پویلین کی جانب واپس لوٹنے لگے۔ جب ڈان براڈمین آؤٹ ہو کر میدان سے باہر جانے لگے تو تماشائیوں کی آنکھیں اشک بار ہو گئیں، کیونکہ وہ اپنے ہرد لذیذ کرکٹ ہیرو کو آخری دفعہ میدان سے باہر جاتا ہوا دیکھ رہے تھے، اور پھر وہ سب بے ساختہ ہو کر احتراماً اپنی نشستوں سے اٹھ کھڑے ہوئے اور ان کے احترام میں تالیاں بجا کر ان کی کرکٹ کے میدان سے رخصتی پر انہیں احتراماً خراج تحسین پیش کرنے لگے۔ آسٹریلیا نے مجموعی طور پر اپنی اس واحد اننگ میں 389 رنز بنائے تھے، جبکہ آسٹریلیا نے انگلینڈ کی ٹیم کو دونوں اننگز میں بالترتیب محض 52 رنز اور 188 رنز پر ہی آؤٹ کر دیا تھا اور انگلینڈ کی ٹیم کو اس ٹیسٹ میچ میں ایک عبرتناک شکست دے دی تھی۔ انگلینڈ کی ٹیم کو ڈان براڈمین کی کپتانی میں کھیلے گئے اس آخری ٹیسٹ میچ میں ایک اننگ اور 149 رنز سے عبرتناک شکست ہوئی تھی۔ ڈان براڈمین نے اپنا آخری فرسٹ کلاس میچ 4 مارچ 1949 کو ساؤتھ آسٹریلیا کی جانب سے وکٹوریہ کے خلاف اوول ایڈیلیڈ میں کھیلا تھا، جس میں انہوں نے 30 رنز اسکور کیے تھے۔ اس کے علاوہ ڈان براڈمین نے 6 فروری 1963 کو کینبرا میں منعقد ہونے والے ایک روزہ غیر رسمی میچ میں پرائم منسٹر 11 کی قیادت کرتے ہوئے میلبورن کرکٹ کلب یعنی MCC کے خلاف ایک نمائشی میچ بھی کھیلا تھا، جس میں انہوں نے 4 رنز بنائے تھے۔ اس میچ میں میلبورن کرکٹ کلب کی ٹیم نے 4 رنز سے جیت لیا تھا۔ ڈان براڈمین کی شادی اور ان کا خاندان۔ ڈان براڈمین کی شادی ان کی بچپن کی دوست اور ان کی زندگی کی پہلی محبت جیسی مارتھا مینزیس سے ہوئی تھی،
جن سے وہ بچپن ہی سے محبت کرتے تھے۔ ڈان براڈمین اور جیسی مارتھا منزیز کی شادی 30 اپریل سن 1932 کو نیو ساؤتھ ویلز کے شہر سڈنی کے علاقے بروڈ میں واقع سینٹ پال چرچ آف انگلینڈ میں منعقد ہوئی تھی۔ ڈان براڈمین اور جیسی مارتھا منزیز کی شادی کے بعد ان کے گھر میں 2 بچوں کی پیدائش ہوئی تھی، جن کے ناموں کی تفصیل درج ذیل ہے۔ نمبر 1 جان براڈمین، نمبر 2 شرلے جین براڈمین۔ ڈان براڈمین اور فن ثقافت۔ سن 1936 میں ڈان براڈمین نے ایک ٹی وی ڈرامہ سیریل جس کا نام دی فلائنگ ڈاکٹر تھا اور جو آسٹریلوی ٹیلی ویژن پر پیش کیا گیا تھا، اس ٹی وی ڈرامے میں ڈان براڈمین کا کردار چارلز فیرل اور جیسی مارتھا منزیز کا کردار میری میگوائر نے ادا کیا تھا۔ اس ٹی وی ڈرامے کی تحریر اور ہدایات ایک برطانوی ہدایت کار مائلز مینڈر نے دی تھیں، جبکہ اس ٹی وی ڈرامے کے پیش کار آسٹریلیا کے مشہور فلم ساز ادارے نیشنل پروڈکشنز تھے۔ سن 1984 میں بدنام زمانہ باڈی لائن ایشز سیریز، جو کہ سن 1932 اور 1933 میں آسٹریلیا میں کھیلی گئی تھی، اس ایشز کرکٹ سیریز پر مبنی ایک ٹی وی ڈرامہ سیریل پیش کی گئی تھی جس کا نام باڈی لائن تھا۔ اس ٹی وی ڈرامے میں گیری سویٹ نے ڈان براڈمین اور جولی نیہل نے ڈان براڈمین کی اہلیہ جیسی مارتھا منزیز کا کردار ادا کیا تھا۔ سن 1987 میں آسٹریلوی گلوکاروں کے ایک بینڈ جس کا نام پال کیلی اینڈ دی کلرڈ گرلز تھا، انہوں نے ڈان براڈمین کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے اپنے گانوں کی ایک مشہور البم ریلیز کی تھی جس کا نام لیپس اینڈ باؤنڈز براڈمین تھا۔ سن 1930 میں ایک آسٹریلوی نغمہ نگار جیک اوہاگان نے ڈان براڈمین کی تاریخ میں ایک نغمہ تحریر کیا تھا جس کا عنوان ہمارا ڈان براڈمین تھا۔ سن 1958 میں ڈان براڈمین نے کرکٹ کے موضوع پر اپنی ایک کتاب بھی تحریر کی تھی جس کا نام دی آرٹ آف کرکٹ بائی سر ڈان براڈمین تھا۔ سن 2014 میں کمپیوٹر کے لیے ایک ویڈیو گیم بھی جاری کیا گیا تھا جس کا نام ڈان براڈمین کرکٹ 14 تھا۔ سن 2017 میں کمپیوٹر کے لیے ایک اور ویڈیو گیم بھی پیش کیا گیا تھا جس کا نام ڈان براڈمین کرکٹ 17 تھا۔ ڈان براڈمین کے اعزازات۔ ڈان براڈمین کو کرکٹ کے کھیل میں ان کی شاندار خدمات کے صلے میں تاج برطانیہ کی طرف سے سر کے خطاب سے نوازا گیا تھا۔ ڈان براڈمین کو سر کا یہ خطاب برطانیہ کی شاہی محل کی جانب سے سن 1948 میں ان کی ٹیسٹ کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کے فوری بعد بادشاہ جارج ششم نے سن 1949 میں عطا کیا تھا۔ جنوبی آسٹریلیا کے شہر ایڈیلیڈ میں بربرج روڈ پر ایک شاہراہ جس کا نام سر ڈان براڈمین ڈرائیو رکھا گیا ہے، یہ شاہراہ ایڈیلیڈ شہر کو براہ راست ایڈیلیڈ ایئرپورٹ سے ملاتی ہے۔ نومبر سن 2010 میں بورال میں براڈمین میوزیم اینڈ انٹرنیشنل کرکٹ ہال آف فیم کا قیام عمل میں آیا تھا، جہاں پر ڈان براڈمین اور دیگر کئی عظیم آسٹریلوی کرکٹرز کی کئی یادگار اشیاء نمائش کے لیے رکھی گئی ہیں۔ سن 2000 میں بورال کا وہ کرکٹ گراؤنڈ جہاں سے ڈان براڈمین نے اپنی کرکٹ کی سرگرمیوں کا آغاز کیا تھا، اب اس گراؤنڈ کا نام تبدیل کر کے براڈمین اوول رکھ دیا گیا ہے۔ 27 فروری سن 1973 میں خلا میں دریافت ہونے والے ایک چھوٹے سیارچے جس کا قطر 2.20 میل ہے، اس سیارچے کا نام
2472 ब्रैडमैन रखा गया है। सन 1998 से ऑस्ट्रेलिया में खेलों के एक सकाफती इदारे जिसका नाम स्पोर्ट्स ऑस्ट्रेलिया हॉल ऑफ फेम है ने दी डॉन अवार्ड के नाम से ऑस्ट्रेलिया में हर साल खेलों की सरगर्मियों में शानदार और नुमायाँ कामयाबी हासिल करने वाले खिलाड़ी के लिए अवार्ड देने का सिलसिला जारी किया हुआ है, जिसका नाम डॉन ब्रैडमैन के नाम से मंसूब किया गया है और इस अवार्ड का नाम द डॉन अवार्ड है। सन 2000 से ब्रैडमैन यंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड जारी किया गया है, जो कि हर साल बाकायदगी से नए और नौजवान क्रिकेटर्स को दिया जाता है। अगस्त 2000 से ऑस्ट्रेलिया के दारुल हुकूमत कैनबरा में हर साल डॉन ब्रैडमैन की याद में एक तकरीर का एहतमाम किया जाता है, जिसमें क्रिकेट से मुताल्लिक कोई अहम शख्सियत डॉन ब्रैडमैन की क्रिकेट से मुताल्लिक उनकी ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं पर रोशनी डालती है। डॉन ब्रैडमैन का इंतकाल। डॉन ब्रैडमैन की अहलिया जैसी मार्था मेंजिस का इंतकाल 14 सितंबर सन 1997 को जनूबी ऑस्ट्रेलिया के शहर एडिलेड में हुआ था। जैसी मार्था मेंजिस के इंतकाल के बाद डॉन ब्रैडमैन बेहद गमज़दा रहने लगे थे, इसलिए मशहूर ज़माना टेस्ट क्रिकेटर्स सचिन तेंदुलकर और शेन वॉर्न उन्हें दिलासा देने और उनकी दिलजोई करने की गर्ज से उनकी 90वीं सालगिरह के रोज़ यानी 27 अगस्त सन 1998 को उनसे मिलने के लिए एडिलेड में वाक़े उनके घर पर पहुँचे थे। लेकिन इस मुलाकात के बावजूद भी सर डॉन ब्रैडमैन की तबीयत संभल नहीं पाई थी और वो मुसलसल बीमार रहने लगे थे। सर डॉन ब्रैडमैन को निमोनिया की तकलीफ़ होने लगी थी, जिसकी वजह से वो कई दफ़ा इलाज की गर्ज से हस्पताल में भी दाखिल हुए थे और बिलाखिर एक रोज़ दुनियाई क्रिकेट के ये अजीम बैट्समैन 92 बरस की उम्र में यानी 25 फरवरी सन 2001 को अपने इसी एडिलेड के घर में इस जहान फ़ानी से हमेशा के लिए कूच कर गए। सर डॉन ब्रैडमैन की तदफीन 1 मार्च सन 2001 को सेंटेनियल पार्क सेमेट्री पैसाडीना एडिलेड में अदा की गई थी। तदफीन की ये तकरीब एक प्राइवेट तकरीब थी, जिसमें सर डॉन ब्रैडमैन के ख़ानदान के 100 अफराद ने शिरकत की थी। डॉन ब्रैडमैन की राख को बुराल के ब्रैडमैन ओवल क्रिकेट ग्राउंड में बखेर दिया गया था, जहां से उन्होंने अपनी क्रिकेट की ज़िंदगी की इब्तिदा की थी। 25 मार्च सन 2001 को एडिलेड शहर में वाक़े सेंट पीटर्स एंजेलिकन कैथेड्रल में सर डॉन ब्रैडमैन के लिए एक अवामी दुआया तकरीब मुनक्किद की गई थी, जिसमें ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म जॉन विंस्टन हॉवर्ड ने समेत कई कौमी सियासतदानों और कौमी और बैनुल अक़वामी टेस्ट क्रिकेटर्स ने भी शिरकत की थी। ख़त्म शुद।